بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا کچھ مہینے پہلے، سورۃ الناس سے لے کر ہم نے سورۃ العادیات تک تفسیر مختصر انداز میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الزلزال کو پڑھیں گے، جو کہ سورہ نمبر 99 ہے، اور اس کے بارے میں اس کی 8 آیتیں ہیں، اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورت کیا ہے، مکی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ سورت کا نام کیونکہ پہلی آیت میں زلزال کا ذکر آیا ہے تو اسی کی مناسبت سے اس کا نام زلزال رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت کیا ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اٹھ کر کیا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور اس کے اعمال کا جو بھی اعمال اس نے کیے ہیں دنیا میں، اس کا پورا کچا چٹھا کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور کیا ہے، ہر وہ مسلمان جو قرآن کا کچھ حصہ بھی غور کے ساتھ پڑھے تو اسے اسلامی عقیدے میں آخرت پر ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے۔ اور قرآن کا شاید کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں کسی نہ کسی طرح آخرت کے عقیدے کا اور اس کی جزا اور سزا کا ذکر موجود نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ہر جگہ بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ پورے مضمون کو انتہائی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی میں سے یہ جو سورہ ہے، سورۃ الزلزال، اس میں بھی ایک خاص مضمون کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ اصل میں دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ جب تک یہ حقیقت انسان کے دل میں اچھی طرح نہ بیٹھ جائے کہ نہ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ انسان ہمیشہ مر کر ختم ہونے والا ہے یا فنا ہونے والا ہے، یہ ہے کہ انسان تمام دنیا میں کیا ہے، انسان کو پھر سے اٹھایا جائے گا، تمام دنیا کے انسانوں کو، اور یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اندھا دھند دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو، کاموں کو کیا ہے، بس بیکار اپنی زندگیوں میں لگا دیتا ہے، حق اور انصاف کے تقاضے کیا ہے وہ پورے نہیں کرتا، یا پھر ایسا ہے کہ فوری ملنے والا جو فائدہ ہے اور جو ظاہر اس کو دکھتا ہے کوئی فائدہ، اس کے پیچھے کیا ہے، وہ نظر آنے والے فائدے کے پیچھے نفع کمانے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے، انسان کے لیے سارے فساد کی جڑ ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت دنیا کی اصل حقیقت کو سامنے رکھ کر عقل کی نظر سے دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کیا کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ قیامت کس طرح آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مناظر پیش کیے ہیں، اور جس میں سے یہ زلزلہ بھی ایک کیا ہے، شدید قسم کا ایک عذاب ہے، اور وہ ایک شکل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلے بھی آئیں گے۔ اور زلزلہ کیا ہے، اس وقت انسان ایک عجیب پریشانی میں اس کے اوپر طاری ہوگی انسان پر، اور وہ کیا کرے گا کہ اسی پریشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے میں تلاوت کروں گی، اس کے میننگ پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ ایک ایک آیت کر کے سمجھاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائیں جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین کو اس طرح ہلا دیا جائے گا کہ اس کی ساری چیزیں کیا ہے ٹوٹ جائیں گی، اور اس وقت کیا ہوگا، جتنے بھی ہم دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے زلزلے ریکارڈ کیے ہوں گے، یہ زلزلہ ان کے سامنے، یہ جب زلزلہ آئے گا تو وہ سارے کے سارے بیکار، اور اس کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکے گا، یعنی اتنا خطرناک وہ زلزلہ ہوگا اور اتنی شدت سے ہلا دیا جائے گا۔ اور یہ جو زلزلہ ہوگا کوئی ایک جگہ پر، کوئی ایک مکان پر، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ایک شہر میں کبھی ایک گاؤں میں نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کو ایک ساتھ ہلائے گا، اور اس طریقے سے ہلائے گا کہ ساری کی ساری چیزیں ٹوٹ جائیں گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکیں گی، یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو زمین قیامت والے دن کیا ہے اپنے اندر جتنا بھی بوجھ ہے، یہاں پر بوجھ سے مراد انسان ہے جو زمین میں دفن کیے گئے ہیں، جو خزانے ہیں وہ بھی دفن کیے گئے ہیں، تو زمین کیا ہے اب تو وہ بوجھ کو اٹھا رہی ہے، لیکن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے اپنی ساری کیا ہے وہ ساری چیزوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی، تو قیامت کے دن انسان کیا ہوگا، قبروں سے پھر اٹھ کر زندہ کھڑا ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، اسی طرح زمین کے سارے خزانے بھی باہر نکال کر وہ پھینک دے گی، ایسے پھینکے گی جیسے کہ وہ اپنا بوجھ اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینکنا چاہتی ہو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یعنی جب زمین سے یہ ساری چیزیں نکال کر باہر پھینک دے گی، اور جو قیامت کی ہولناک کی جو بدہوا دہشت اور جو گھبراہٹ ہوگی اس کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں مطلب اتنا ہل رہی ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اس روز وہ اپنے خبریں سنائے گی، یعنی زمین کیا ہے خالی باہر نکال کر پھینک نہیں دے گی بلکہ وہ کیا کرے گی، ساری خبریں بھی بیان کرے گی، یعنی جس زمین پر آج ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، جو کام ہم اس دنیا میں کرتے ہیں اس زمین پر کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری خبریں اس دن بیان کرے گی، اور اس کے بیان کرنے میں کوئی ایسا جھوٹ یا ملاوٹ نہیں ہوگی، وہ اس طریقے سے بیان کرے گی جیسے پوری چیزیں ریکارڈ کی گئی ہوں۔ تو آج کے دور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھوں پہ موبائل ہے، لیپ ٹاپس ہے، آئی پیڈ ہے اور ٹیلی ویژنس ہے، ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے، نعوذ باللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو انسان کے سارے اعمال کو ریکارڈ کرے؟ تو زمین اس دن جب بیان کرے گی حالات، تو اس طریقے سے حالات کو بیان کرے گی کہ جیسے اس نے ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، یعنی وہ جو کام کرے گی یہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے کام کرے گی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ انسان کیا ہے، حدیث میں بھی ایک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟
تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، اور فلاں شخص، فلاں عمل، فلاں دن، فلاں بندی نے یا فلاں بندے نے اس زمین کی پشت پر جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کی گواہی دیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی کی ہے اور مسند احمد میں بھی اس کا ذکر ہے صفحہ قیامہ میں۔ تو یہاں پر بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان جو بھی کام کرے گا، حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ جو بھی انسان کام کرے گا وہ سارے کام اس کے کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ جو بھی کچا چٹھا ہے اس کے دنیا میں جتنے بھی وہ اعمال کیے ہوں گے وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو زمین اچھے کاموں کی گواہی دے گی، اگر ہم اچھی باتیں کیے ہوں گے تو ہمارے اچھی باتوں کی گواہی دے گی، ہمارے ہاتھوں نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ بھی گواہی دے گی۔ یعنی جو بھی انسان جتنے بھی انسان دنیا میں آئے اور جنہوں نے جو بھی کام کیا اس کے سارے کی سارے خبریں وہ بیان کرے گی، اور وہ بیان صرف اس لیے نہیں کرے گی کہ کیونکہ وہ بیان کرنا چاہتی ہو، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے کرے گی۔ اور اس دن یہ ہوگا کہ انسان اس روز مختلف گروہوں کی شکل میں نکالے جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائیں۔ یعنی ایسے نہیں آئیں گے انسان اکیلا اکیلا ادھر سے اٹھ کر نہیں آئے گا۔ اس دن انسان گروپ کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں آئیں گے اپنے اعمال دیکھنے کے لیے، اور کچھ انسان تو بھاگ رہے ہوں گے پیچھے اور فرشتے ان کو کھینچ کر واپس لائیں گے، کیونکہ انسان جب قیامت کو دیکھ لے گا تو اس کے مرتے ہی اس کے سارے جو غیب کا علم ہے ساری چیزیں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں۔ تب انسان کا کیا ہے کہ اس دن جب وہ دیکھ لے گا تو سمجھ جائے گا کہ میرے اعمال کیا تھے اور مجھے اس کا کیا بدلہ ملنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ انسان کو کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی، اور وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے اس کے جو پلڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ترازو میں رکھے گا اور دیکھے گا کہ کون سا اعمال کا پلڑا کیا ہے وہ بھاری ہے اور کون سے اعمال کا پلڑا کیا ہے ہلکا ہے۔ اور جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور وہ ایمان والا ہوگا تو کیا ہوگا، ویسے تو کافر اور مشرکوں کا کوئی حساب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ابدی جہنم ہے، لیکن جو مسلمان ہوگا اس کے اعمال کو تولا جائے گا، اگر ان کا بدلہ، اگر وہ اعمال وزن ہوں گے تو اس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اگر وہ اعمال ہلکے ہوں گے تو پھر اس کے حساب سے اس کو پہلے سزا دی جائے گی، پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر وہ بھی شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو۔ تو اس دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک رائی کے برابر بھی، ایک ذرہ جسے کہتے ہیں نا، جیسے اگر آپ دھوپ میں دیکھتے ہوں گے ڈسٹ کا ایک جو ذرہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ایک ذرہ بھی اگر اس نے نیکی اور برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور یہی دن ہوگا کہ انسان کے سارے اعمال کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہم تصور کریے کہ قیامت کا دن، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں گے، اور پھر سارے انبیاء وہاں پر ہوں گے، سارے فرشتے وہاں پر ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر ہوں گے، سب باندھے سب کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد جب کھڑا کر دیا جائے گا تو پھر انسان کو وہاں پر لایا جائے گا، اور ایک ایک کا جب حساب لیا جائے گا تو کتنا بھاری وہ وقت ہوگا کہ ہمارے سارے اعمال، نامہ اعمال ہمارے ایسے اسکرین پر دکھائے جائیں گے۔ تو ہماری ساری چیزیں پوری دنیا کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پہلے سے ہی ہے، لیکن جب ایک گواہ کے طور پر، ایک پروف کے طور پر سارے انسان کے سامنے بھی کھل کر آئیں گے تو اس وقت ہمارا ایک شرمندگی کا عالم ہوگا، اور اس وقت ہم کتنے غمگین اور پریشان ہوں گے، کیونکہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے کہ ہمارے کوئی اعمال کسی کے سامنے کھلیں۔ اگر ایک اعمال ہمارا چھپ جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں
کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا اور یہ چیزیں کھلنے والی نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن جو دنیا میں نہیں کھلے وہ آخرت میں تو کھلنے ہی کھلنے ہیں، الا یہ کہ انسان پھر توبہ کر لے، اللہ کی طرف پلٹ جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ یعنی اب دیکھیے ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ہم زندہ ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کتنے لاسٹ ایئر کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارا بھی ایک نام ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے موقع دیا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اگر ہم برائی کرنے والے ہیں تو اپنے آپ کو برائیوں سے روک لیں، اگر ہم گناہ کبیرہ میں شامل ہیں تو اس سے بچ جائیں، اگر حرام کام کرتے ہیں تو اس سے بچ جائیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جو بھی برائی ہمارے اندر آتی ہے اس سے ہم دور ہو جائیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ جو بندے استغفار کرتے ہیں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سچے دل سے پلٹیں تو آج تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں گے اور اپنے آپ کو پلٹیں گے اور نیکیوں کی طرف ہم جائیں گے۔ دیکھیے آج کے دور میں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس موبائل ہے جو ہمیں بار بار برائی کی طرف لے جاتا ہے، ایسی لڑکیاں ہیں جو آدمیوں کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں، ایسے مرد ہیں جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں، ایسے حرام کام یہ فون ہم سے کرواتا ہے کہ جس کی کوئی مطلب ہم آج کل دیکھتے ہیں ہر جگہ کہ کس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بچانا ہے، اپنے شوہر بچوں کو، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ اگر ہم یہ عہد کر کر یہاں سے اٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، اگر ہم برائیوں میں مبتلا تھے تو ہم برائیوں کو چھوڑ دیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال، ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں یعنی ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جب قیامت کے دن اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، سارے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندگی سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں پر پردے ڈال، ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے، ہماری سوچوں کو پاک اور صاف کر دے، ہمارے ہر عمل کو اللہ کے لیے جینے اور مرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔